السلام علیکم ناظرین، میں محمد فریاد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کل رات کو DGISPR کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور اس ٹویٹ سے پہلے ایک اور ٹویٹ آیا جس کی تردید میں یہ ٹویٹ آیا۔ ایک سینئر اینکر صاحب ہیں صہبانی صاحب، انہوں نے اپنا ٹویٹ کر کے یہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ شوکت ترین صاحب جو سابقہ وزیر خزانہ تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بلا کر یہ دباؤ ڈالا گیا یا کہا گیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کر جو موجودہ حکومت ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، یہ مقتدر حلقے تو ان کو امپورٹڈ حکومت نہیں کہتے لیکن عام پاکستانی اس کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، تو آپ عمران خان کو چھوڑ کر اس موجودہ حکومت کے ساتھ مل جائیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ ملیں اور معاشی معاملات چلانے میں ان کا ساتھ دیں۔ ان سے یہ حکومت سنبھالی نہیں جا رہی، پاکستان کے معاشی حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کی خدمات درکار ہیں۔ آپ پاکستان کی خاطر جو ہے اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ پاکستان مزید کسی بڑی پریشانی میں جانے سے بچ جائے۔ لیکن شوکت ترین صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے جو صہبانی صاحب کا یہ ٹویٹ آیا ہے کہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ کے فرد نے یا ایز اے ادارہ کسی نے نہیں بلایا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو جائیں یا موجودہ حکومت میں شامل ہو جائیں۔ اصل میں یہ خبر کیا ہے، اس صہبانی صاحب کی اس خبر کی تردید میں DGISPR کی ایک تردید آئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ صہبانی صاحب کی یہ جو خبر ہے یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ہے، یہ ایک جعلی خبر ہے، لہٰذا ہم اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ DGISPR نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی تردید بذات خود شوکت ترین صاحب بھی کر چکے ہیں، لہٰذا ہم بھی اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس بے بنیاد اور پروپیگنڈا خبر کی انکوائری کے بعد اس کے جھوٹے ہونے پر قانونی کارروائی جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ٹویٹ تھا جو جوابی ٹویٹ میں سامنے آیا۔ ایک ٹویٹ صہبانی صاحب نے کیا اور اس کے جواب میں DGISPR نے سختی سے تردید کی اور یہ بھی کہا کہ ہم قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ خبر کیا ہے میں آپ کو ذرا واضح کر دوں۔ کچھ دن پہلے ARY نیوز پہ چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ شوکت ترین صاحب موجود تھے ایک پروگرام میں۔ وہاں چودھری غلام حسین صاحب نے سوال کیا، کیا آپ کو مقتدر حلقوں نے بلایا یا آپ کسی دعوت پہ ان کے پاس گئے؟ تو شوکت ترین صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ عوام کی کنفیوژن دور ہو جائے۔ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ بالکل مجھے مقتدر حلقوں نے بلایا۔ اب پوری قوم جانتی ہے مقتدر حلقے حکومت کو نہیں کہتے، نہ ہی جوڈیشری کو کہتے ہیں۔ اب مقتدر حلقے کون ہیں سب جانتے ہیں۔ تو مقتدر حلقوں نے بلا کر جب مجھے چائے وغیرہ پلائی تو وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جس کا شوکت ترین صاحب نے آن ایئر نام لیا۔ اس میں حفیظ شیخ صاحب موجود تھے، اس میں رضا باکر صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ موجود تھے، وزیر خزانہ جو موجودہ مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی موجود تھے۔ تو ان سب کی موجودگی میں شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی خدمات ہمیں درکار ہیں، آپ اور ہم سب مل کر کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے ہم IMF کے ساتھ جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ بہتر انداز سے آگے بڑھا سکیں اور قوم کے اوپر جو مزید بوجھ ڈالنا پڑے گا ہمیں کوئی اس کی صورت نکل آئے کہ ہم مزید بوجھ نہ ڈالیں۔
تو شوکت ترین صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ آپ لوگوں نے ہماری اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو غیر ضروری طور پر گرا دیا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ میں جس طریقے سے حکومت چلا رہا تھا، جس طریقے سے اکانومی کو ہم لے کر چل رہے تھے، اگر میں وزیر خزانہ آج بھی ہوتا اور اگر ہماری حکومت ہوتی، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ انہوں نے پھر ان کو بریف کیا کہ میں فلاں چیز اس طرح سے مینج کر رہا تھا، کس چیز کو کیسے مینج کر رہا تھا۔ تو شوکت ترین صاحب نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، لیکن شوکت ترین صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو یہ آفر ضرور کی کہ ہم آپ کے ساتھ تو نہیں چل سکتے، لیکن اگر کوئی انٹرم سیٹ اپ آ جائے، یعنی کہ اگر آپ کسی نگران حکومت کو اناؤنس کرتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے لیے ہم بے شک تیار ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ خبر تھی اصل جس کو مختلف طریقوں سے ٹی وی پر چلایا گیا، اور اس کے بعد میں تردید بھی آئی، اور کچھ لوگوں کا جو دعویٰ تھا اس کو دعوے کو مسترد کیا گیا۔ تو پاکستانی قوم کے سامنے یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ جو اصل خبر ہے وہ آپ تک پہنچا دی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔